فلسطین میں ظلم اور بربریت کی ہر حد ختم ہو گئی ہے۔ 20 لاکھ مسلمانوں کو، جن میں بچے، بوڑھے شامل ہیں، خواتین شامل ہیں، پچھلے 2 ماہ سے کھانے کو ایک لقمہ نہیں مل سکا، ایک لقمہ۔ یہ صورتحال ہے۔ اور باقی کے جو 35 ملک ہیں، مسلم ملک، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان میں سے کسی کو اپنی ریفائنریز کی فکر ہے، کسی کو ایگریکلچر کی فکر ہے، کسی کو اپنے ٹورزم کو بچانا ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو اس سے مجھے ایک بہت پرانی عربی کہانی یاد آ گئی، جو کہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں دور صحرا میں 35 گھرانوں پہ مشتمل ایک چھوٹا سا قبیلہ رہتا تھا، اور وہ جو 35 گھرانے تھے ان سب نے کوئی نہ کوئی جانور پالا ہوا تھا، کوئی نہ کوئی ان کا کاروبار تھا، اور ان کا جو سردار تھا وہ ایک بوڑھا سا جہاں دیدہ آدمی تھا جس کے پاس صرف ایک مرغا تھا۔ تو پھر ہوا یوں کہ ایک دن آس پاس کے جو بڑے جنگجو اور بڑے ہی خطرناک قسم کے قبیلے بستے تھے ان میں سے کوئی آیا اور مرغا اٹھا کے چلا گیا۔ تو جب یہ لوگ سارے قبیلے والے 35 لوگ شام کو اوطاق میں جمع ہوئے تو انہوں نے بابا سے پوچھا، اپنے سردار سے، بوڑھے سردار سے، کہ تمہارا مرغا اٹھا کے لے گئے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جس بھی قبیلے میں سے میرے مرغے کی بانگوں کی آواز آ رہی ہے وہاں جاؤ، ان کے جو مین 2-4 لوگ ہیں ان کو قتل کرو اور میرا مرغا لے آؤ۔ تو جو 35 جو قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے، مردوں نے کہا کہ بابا کتنا انتہا پسند آدمی ہے، ایک مرغے کی خاطر یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی کو قتل کرتے ہیں۔ خیر کسی نے نہ سنی، بوڑھا خود بڑا ضعیف تھا، آئی سائٹ اس کی کمزور تھی، اس نے کچھ نہ کیا۔ تقریباً 2 ہی ہفتے گزرے تھے کہ ان 35 گھروں میں سے ایک گھرانے میں جس کے پاس بہت اچھی 5 گائیں تھیں، ایک اور قبیلے والے آئے اور گائے اٹھا کے لے گئے۔ شام کو جب دوبارہ جمع ہوئے لوگ تو انہوں نے پھر کہا کہ 5 گائیں ہماری چلے گئیں، کیا کریں؟ تو بابا وہی آنکھیں بند، نظر نہیں آ رہا، اس نے کہا میرے مرغے والوں کو مار ڈالو، جنہوں میرے مرغے لے کے گئے میرا مرغا لے آؤ۔ اور لوگوں نے اس کی طرف ایسے کر کے دیکھا، اس نے کہا یار کتنا پاگل سا آدمی ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، اس کو اپنے مرغے کی پڑی ہے، ہماری چائے گری چلی گئی۔ خیر کچھ بھی نہ ہوا۔ اگلے دن ایک اور گھر سے 4-5 گھوڑے چلے گئے، اگلے گھر سے 6-7 شیپس، بھیڑیں چلی گئیں، ایک آدھ کے گھر میں چوری ہو گئی۔ کرتے کرتے ایک گھرانے میں سے وہ ان کی ساری لڑکیاں ہی اٹھا کے لے گئے، اور یہ سوچتے ہی رہے کہ کیا کریں، اور اس وقت بھی بوڑھے نے کہا کہ جا کے میرا مرغا لے آؤ۔ لوگ تپ گئے، انہوں نے کہا اچھا یار پہلے اس کا مرغا لے آؤ پھر باقی اپنا دیکھ لیں گے۔ وہ نکلے، وہ اس قبیلے میں گئے جہاں پہ بابے کا مرغا تھا، انہوں نے وہاں کے لوگوں کی خوب دھنائی کی، 2-4 جو ان کے بڑے آدمی تھے ان کو قتل بھی کر ڈالا، اور مرغا لے کے واپس آ گئے۔ اگلے دن سے جو ایک قبیلے والے تھے جو ان کی بکریاں لے کے گئے تھے، انہوں نے کہا یار یہ تو ایک مرغے کے پیچھے بندے پھڑکا دیتے ہیں، تو ان کی بکریاں واپس کرو۔ اگلے دن یہی سوچ آئی جو گھوڑے لے گئے تھے، پھر آئی سوچ یہی جو گائے لے گئے تھے، اور سب نے ان کے مویشی واپس کر دیے۔ ہم نے یہ جو اپنا مرغا نہیں بچایا تھا نا، جس کا نام بیت المقدس ہے، تو پھر اس کے بعد اب ہم سب کچھ بچائیں گے، کچھ نہیں بچے گا، تب بچے گا جب ہم اپنا مرغا بچائیں گے۔